درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیے تاکہ میری اور آپ کی گفتگو سے پہلے میرا اور آپ کا ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا درود پاک اس عقیدت اور محبت سے پڑھیے کہ جس کی محبت نے آپ کو بستر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو دیوار چھوڑنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحبہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الہادین الراشدین المہتدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بار دیگر مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے کلام کا اعجاز، امتیاز یہ ہے، ہم جب بھی رب کا کلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی وقت میں ہم اپنے گرد و نواح میں، اپنے ماحول کے اندر، اپنے حالات پہ نظر کرتے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام اسی وقت کے لیے اور اسی لمحے کے لیے ہمارے لیے نازل ہوا تھا۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کس چیز سے کروں، تو میرے ذہن کے اندر ایک ایسی روایت آئی جو میں آج سے پہلے کئی بار یہاں پڑھ چکا ہوں۔ تو آج جب میں اس روایت کو پڑھنے کا سوچ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آج کی اس محفل کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی تھی، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عالم الغیب ہے۔ حضور اللہ
اب آپ تشریف رکھیں اور بڑی توجہ فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا کیونکہ میرے پاس وقت ہوتا ہے، کسی بھی لمحے میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کو سننے مقصود ہے، بس توجہ میری طرف رکھیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے رسول اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور حضور نے آج کی ہماری اس بزم کے بارے میں اس وقت جانا اور جاننے کے بعد ارشاد فرمایا، اور جو ارشاد فرمایا اس کو روایت کیا ہے جن کی بزم ہم سجا کے بیٹھے ہیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرج فی بعض نواحیها فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر تھا، حضور کے ساتھ مکہ کے گرد و نواح میں نکلا، فمستقبلہ جبل ولا شجر، راستے کے اندر کوئی بھی پتھر آتا، کوئی بھی درخت آتا، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول معظم کا استقبال کرتے ہوئے راستے کے اندر آنے والا ہر پتھر اور ہر درخت حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آتا۔ اب میں دوسری روایت کا سہارا لینا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کی آواز آتی ہے لیکن سلام بھیجنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا سفید پتھر ہے نا، وہ تیرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آج جشن سجایا ہے مولا کائنات کا، حضرت مولا کائنات نے ہمیں خیرات عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ جشن سجا کے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جب وہ سلام پڑھنے والے پتھر کی حقیقت سے واقف ہے، غلاموں کو نہ بھول سکتا۔ رسول معظم نے بتایا جو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا ہے، کلر اس کا سفید ہے، اس کا کام یہ ہے میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ گویا بتلانا یہ چاہتے تھے کوئی پتھر ہو کے میری ذات پہ درود پڑھے، میں اسے محروم نہیں رکھتا، اپنی نظر کرم میں لے لیتا ہوں، امتی با وضو ہو کے میری ذات پہ درود پڑھے گا، اس پہ کتنا کرم فرمائے۔ اس لیے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، دو چیزوں کا تلازم بیان فرمایا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی، بولیے علی، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ حیران نہیں ہوئے؟ سوال یہ ہے اگر میں حاجی صاحب کے پاس ہوں تو حاجی صاحب بھی میرے پاس ہے، اگر میں علامہ صاحب کے پاس ہوں تو علامہ صاحب بھی، جب میں یہ بات کر دوں کہ میں حاجی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اب دوسری جانب کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ اگر میں حاجی صاحب کے پاس ہوں تو حاجی صاحب بھی میرے پاس ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہیں پہ علی ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والعلی مع القرآن، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ بظاہر کوئی حاجت نظر نہیں آتی،
نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہر صاحب عقل جانتا ہے جہاں ایک چیز پائی جاتی ہے اگر ان کے درمیان تلازم ہو دوسری کا پائی جانا لازم ہوتا ہے، لیکن حضور عالم الغیب ہیں، آنے والے وقت کو جانتے تھے، اسی لیے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ دو چیزوں کے درمیان تفریق کریں گے، علی علی کے نعرے لگائیں گے لیکن قرآن کا انکار کریں گے، دوسری طرف کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو قرآن کو بڑے حسین انداز میں سوار کے پڑھیں گے، لیکن جب علی کا ذکر آئے گا ماتھے پہ شکن پڑ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ کائنات والوں سنو، جو قرآن کو علی سے جدا کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، جو علی کو قرآن سے جدا کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت اسی کا مقدر ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے علی کو مان کر، علی کو مانتا ہے قرآن کو پڑھ کے۔ ہدایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو قرآن کو پڑھے علی کو مان کر اور علی کو مانے قرآن کو پڑھ کے۔ میں آخری روایت ذکر کروں گا، حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں اور لامتناہی ہے، اگر کسی ایک پہلو پہ بندہ بات کرے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اوصاف و کمالات کو کما حقوق کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا وصف شجاعت سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان خندق کے اندر حضور کی اجازت کے بغیر ایک ایسے بندے کے مقابلے کے لیے نکل آتے ہیں جس کا یہ دعویٰ تھا اگر میں ایک وقت میں 1000 بندے کے ساتھ اکیلا مقابلہ کروں تو میں 1000 کو شکست دے سکتا ہوں، اور بعض روایت کے اندر یہ کہ 100 بندے کے ساتھ مقابلہ کروں تو، جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اس نے خندق کے ایک ایسے مقام سے جہاں تھوڑی سی خندق تنگ تھی اپنے گھوڑے کو بھگایا اور مسلمانوں کے لشکر کے اندر گھس گیا، خندق پار کر گیا، اور پار آ جانے کے بعد اس نے مسلمانوں کو للکارا ہے کوئی ایسا مرد جوان جو میرا مقابلہ کرے۔ اب صحابہ کا یہ طرز تھا کہ حضور کی اجازت کے بغیر کوئی آگے نہیں نکلتا تھا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا عمر بن عبد ود للکار رہا ہے اور حضور کے صحابہ حضور کی طرف اجازت لینے کے لیے متلاشی نظروں سے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے بھی کسی کو حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا، اس نے دوسری مرتبہ مسلمانوں کو للکارا اور کہنے لگا کیا اس دھرتی پہ کوئی ایسا ہے جو عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو حکم ارشاد نہیں فرمایا تو اس نے تیسری مرتبہ کہا محمد آج تیری عزت کو کون بچائے گا؟ اب جب اس بدبخت نے یہ کہا کہ تیری عزت کو کون بچائے گا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے میدان کے اندر نکل آتے ہیں، میدان کے اندر آئے اور رسول معظم صلی اللہ علیہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں آپ کے پاس جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی تلوار عطا فرمائی، دستار عطا فرمائی، دعا دی، اور دعا دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اب ایسا گھمسان کا ان کے ساتھ اس بدبخت کے ساتھ ایک مقابلہ تھا، اس نے سب سے پہلے تعارف کروایا اپنا، کہا میں عمر بن عبد ود ہوں اور میں 100 بندے کے ساتھ یا 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، مجھے بتا تو ہے کون؟ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا جس کا نام علی ہے۔ اس نے کہا تیرے باپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، تو واپس چلا جا۔ حضرت مولا کائنات نے حسب دستور اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد فرمایا کہ دوسری میری شرط یہ ہے کہ تو واپس چلا جا، بچ جائے گا، اور اگر واپس نہیں جاتا تو پھر پہلا وار تو کر۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے گرد جمع ہیں اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عمر بن عبد ود کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اس مقابلے کے اندر صحابہ نے بیان کیا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد کے اندر جب یہ 2 افراد گم ہو گئے اور معاملہ مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس کے ساتھ کیا ہوا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، آنکھوں سے آنسو تھے اور لبوں پہ یہ دعا تھی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ جب تک علی کا چہرہ زندہ و سلامت نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے آسانی بھی فرمائی، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، کمال انسانی اور بشری قدرتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، اگر علی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، علی کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جانا، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی، صحابہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا، صحابہ بتاؤ آج کس کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ کسی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبد ود کے مقابلے میں حضرت علی نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج کوئی اور اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرے۔ کسی نے کہا ایک طرف اسلام کا سپاہی اور دوسری طرف کافروں کا بہت بڑا جرنیل ہے۔